السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے محفل کی قبولیت کے لیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى نبيه وصحبه أبد الدهور وكرما۔ رفیقان گرامی، ہم اور آپ بارگاہ غوثیت مآب امام الاولیاء، سید الاولیاء، رئیس الاولیاء، قطب الاولیاء، غوث الاغواث، امام المتقین، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات سے قبل بہترین نعتیں بھی سماعت کی، اور کرم فرما اور بزرگ شخصیت اس علاقے کی علی جناب محترم المقام مولوی سعید صاحب قبلہ، جن کے اس دولت گدے پہ ہم اور آپ جمع ہو کر بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر تشریف فرما حضرت حافظ و قاری یونس صاحب قبلہ، نائب امام جنگلے والی مسجد، اور ان کے جملہ احباب جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، ہر ایک کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور خود غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ غوث پاک نے چاہا تو ہم اس کی محفل میں بیٹھے، غوث پاک نے چاہا تو ہم ان کے ذکر میں اپنی زبانوں کو ذکر سے رطب اللسان کیا۔ تو غوث پاک کے فضل سے ہم اور آپ جمع ہوئے، اور ہمارے حافظ صاحب قبلہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حفاظ اکرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے غلام وارث بھائی وغیرہ جتنے بھی احباب بیٹھے، اللہ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ بچے اگر اپنی تقریر بند کر دیں تو شاید کچھ گفتگو ہو سکے، ورنہ یہ مائک ادھر دے دیجیے، بہت اچھی آواز ہے ان لوگوں کی، الحمدللہ۔ اب آپ لوگ خاموش رہیے گا، دیکھتے ہیں کون کتنی دیر تک خاموش رہتا ہے، پھر اس کے لیے کچھ ہم لوگ بھی سوچیں گے کہ کیا دینا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ مصروفیت کافی، اور مولوی سعید صاحب قبلہ نے جب میں بریلی شریف میں بھی پرسوں کا تب ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ پروگرام رکھنا ہے، تو یہ بس آج ہی کا دن میرے پاس تھا۔ کل مجھے پرتاپ گڑھ اور پرسوں رات میں انشاءاللہ میں آؤٹ آف انڈیا یعنی ریاض میں میرا سیمینار ہے، اس میں شرکت ہوگی۔ پھر 12 تاریخ کو میں مصر میں، پھر اس کے بعد عمان، پھر انشاءاللہ انڈیا واپس ہی ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے سفر میں آسانی پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ میں کوئی بہت بڑا خطیب یا عالم نہیں ہوں، بس جو ہوں یہ میرے والدین کی خاص دعائیں ہیں، اور ہر بچے کے ساتھ ان کے والدین کی دعا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اگر کوئی متقی ہے تو وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اولیاء کو متقی کی صفت سے کیوں یاد کیا گیا؟
سب سے پہلے تقوی کا معنی معلوم ہو تبھی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بزنس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم کیسے پرچیز کریں گے، کیسے ہم لین دین کریں گے؟ جب ہمیں ایک گلاس خریدنے کی کوئی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں ٹھگا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا۔ تو متقی یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا سب سے آسان جو ہدی للمتقین کی تفسیر علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ متقی کا سب سے آسان اور سب سے زیادہ عام معنی یہ ہے کہ وہ ان جگہوں سے پرہیز کرے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ کو ناپسندیدہ یہ ہے کہ اس کی شریعت کی مخالفت نہ کی جائے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم جوئے کے قریب مت جائیں۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم شرابوں کے کبابوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ ہم حرام لقمہ نہ خود کھائیں نہ اپنی نسل کو کھلائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ یہ ناپسندیدہ چیز یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو ایسا سمجھیں کہ اگر ہم پر دکھ درد مصیبت ہوگی تو بھائی کو آنے میں تاخیر ہو سکتی لیکن پڑوسی آنے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ آپ رہ رہے ہیں محمدی میدان میں، آپ کا بھائی رہ رہا ہے عجیت گنج میں، تو وہ ایک لمحہ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کا جو پڑوسی ہے وہ فوراً حاضر ہوگا کہ نہیں کہاں چل رہا ہے، کس ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کیا چیز پیش کی جائے۔ وہ یہ سوچے گا میرے گھر سے اگر کوئی ایسی چیز اس کو علاج کے لیے بر وقت مل جائے تو میں وہ چیز پیش کر دوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی جو ناپسندیدہ چیز ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی والوں کی علامت اور شان ہے۔ اب جب ہم اس آیت کریمہ کے تناظر میں اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کی بھی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، ہم اور آپ جس ہندوستان کی سرزمین پر آپ کھول کے جی رہے ہیں یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا، کہیے سبحان اللہ۔ کس کا صدقہ ہے؟ غریب نواز علیہ رحمہ کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان پر نہیں کیا گیا؟ پانی آپ کے لیے بند کیا گیا، تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آنا ساگر سب کے لیے تھا، نہیں تھا تو ایک اللہ والے کے لیے نہیں تھا، لیکن غریب نواز نے نہ ظلم کیا ان پر نہ جبر کیا ان پر، بلکہ جیسے ہی اپنے محبت کی زبان کو کھولا اور اس محبت کے لب و لہجے سے جب پھول کی شکل میں گفتار نکلتی ہے تو ان کے دلوں میں ایسا گھر کر جاتی ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو رب کی دی ہوئی ہے اور آپ کے لیے کیسی پابندی۔ تو غریب نواز علیہ رحمہ نے کیا کیا؟ اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی داعیانہ روش کے ذریعے، اپنی خلوص اور للہیت کے ذریعے ان کے درمیان تبلیغ کری۔ کیا ظلم نہیں تھا آپ پر کہ جہاں آپ کے بیٹھنے کی جگہ وہاں آپ کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جانور بیٹھتے ہیں۔ غریب نواز علیہ رحمہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم ہم کو اٹھا رہے ہو، اللہ نے چاہا تو تمہارا برا ہوگا۔ غریب نواز نکل جا رہے ہیں لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کچھ کہے یا نہ کہے، رب کی ربانیت اور رب کی قدرت اس کا جواب دیا کرتی ہے۔ غریب نواز کو نکل رہے ہیں لیکن غریب نواز کے رب نے دیکھا کہ یہ میرے بندے کی شان میں توہین کی گئی، میرے بندے نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، حسد رکھا، کینہ رکھا، دشمنی رکھی،
اس سے پروردگار اعلان جنگ فرماتا ہے۔ سوچئے اللہ اکبر کہ کیا کوئی رب کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے پوری دنیا مل جائے لیکن رب رب ہے، اس کی شان تو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، اس کی شان سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اس کی شان قادر بھی ہے مطلق بھی ہے، اس کی شان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تک نہیں آتی ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے، اور اس کی شان دیکھنا ہے تو ہم اپنے وجود کی طرف غور کریں، جن جن چیزوں پر چاہیں اللہ کا شکر ادا کریں کر نہیں سکتے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جب جب بندہ شکر کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں برکتیں ہوتی ہیں، اور جب جب اللہ کی ناشکرانی کرتا ہے تو زوال نعمت بن جاتی ہے۔ تو یہ بزرگوں کا کرم ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت اٹھ کر چلے گئے، لیکن کیا ہوا کہ اس کے اونٹ وہاں پر جانور بیٹھے کی بیٹھے ہی رہ گئے، کیونکہ اللہ کے مرد قلندر کو تکلیف دی تھی، تو یہ رب کو کب گوارا ہو؟ اللہ کا ہو جائے اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز جب ہم اللہ کے بن جائیں گے دنیا کی ہر تکلیف ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی، کیونکہ یہ سوچو کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ کن فیکون فرما کے کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے، تو اگر جب فضل کے بادل اپنے بندوں پر برسائے گا تو کس طریقے سے اس کی رحمت اپنے بندوں کو سایہ کرتی چلی جائے گی بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہے آج ہمارا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات سے کم کر دیا ہے۔ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہم نے یہی تو پڑھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت، گلشدی اعلیٰ حضرت، مرشدی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انوار الحق صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ حافظ یونس صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ بہترین حافظ بھی ہیں، بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں۔ پوچھیے اور حضرت کا حافظ غفران اجری صاحب، حافظ غفران اجری سے میرے ذہن سے بار بار یہی نام مس ہو رہا تھا، حافظ غفران صاحب، اور یہ ماشاءاللہ پیارے پیارے چہرے۔ تو کیا پوچھیے کہ یہ قرآن نہیں ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کس کا رب فرمان ہے؟ یہ اسی رب کا ہے جس رب نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ کیا فرماتا ہے رب کعبہ؟ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس سے بہتر کوئی مدد والا نہیں، اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا کی کتابیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہم ایک جھوٹے میسج کو ایسے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری جمع پونجی اسی پہ خرچ کر دی جائے۔ ایک میسج رات کو اگر 12 بجے آ گیا، اگر ہمیں نیند بھی لگ رہی ہے، کیوں نہ وہ کمپنی کا میسج ہو، لیکن اس کو بھی دیکھتا ہے بندہ، جب تک جگتا ہے دیکھتا ہے۔ اور جو میسج جگانے کے لیے آیا ہے اس میسج کو چھوڑ کر ہم خواب غفلت کی چادر اوڑھے ہیں۔ جس میسج کو دیکھنا چاہیے تھا اس کو تو ہم نے تاب کی زینت بنا دی اور حوالے کر دیا کہ جب حافظ یونس صاحب آئیں گے یہی گھر میں جب قرآن خوانی ہوگی تو یہی پڑھیں گے تو وہ قرآن کا ڈبہ کھولا جائے گا۔ اللہ اس کے علاوہ پھر جب یہ چلے جائیں گے پھر کبھی سال میں نظر و نیاز ہوگی تو پھر زید صاحب کو پکڑا جائے گا، لے آئیے کسی حافظ صاحب کو قرآن خوانی چلا دیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیا بولتے ڈسٹ جم گئی ہے جزدان پہ یہ صاف ہو جائے۔ کتنے حیرت کی بات، جس کلام الہی جو صرف کتاب ہدایت نہیں بلکہ کتاب رحمت، بے شک حق ہے، صرف کتاب رحمت نہیں بلکہ کتاب شفا بھی ہے، بے شک حق، صرف کتاب شفا نہیں بلکہ کتاب نجات بھی ہے، بے شک حق ہے، حق صرف ہے، کتاب نجات نہیں بلکہ کتاب بخشش بھی ہے، بے شک حق ہے، صرف سبحان اللہ، کتاب بخشش نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کتاب کی رازداری ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान। हम जिनकी महफिल सजाए हुए, क्या मतलब है इनकी ज़िंदगी कभी हमने पढ़ के देखा? यकीनन इनकी महफिलें बाइसे खैर बाइसे बरकत है, लेकिन गरीब नवाज की कभी सीरत हमने पढ़कर देखा? गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ा कि ये भी तो अल्लाह की मखलूक थी, लेकिन कैसा अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ। ये भी इसी दुनिया में आए, इनको भी अल्लाह ने 24 घंटे दिए, इनके लिए भी 5 वक्त की नमाजें थी, इनके लिए भी कुरान था, इनके लिए भी जिक्र खुदा था, इनके लिए भी जिक्र रसूल था, लेकिन ये इतनी बुलंदगी पर पहुँचे कैसे कि आज ज़माना उनके तक़वे की कसम खा रहा, ज़माना उनकी पारसाई की कसम खा रहा, ज़माना उनकी तहारत की कसम खा रहा, ज़माना उनके वसीले से दुआएं कर रहा। आखिर कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी, और वो वजह ये थी कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बेशक हक है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ी और ये वाक़या बहजतुल असरार में अल्लामा शरनूती अलैहिर्रहमान ने नक़ल फरमाया, जिस तरीके से आप देखिए हुजूर के अक़वाल को मुहद्दिसीन ने जमा किया है, उसी तरीके से बहजतुल असरार में गौसे आज़म की ज़िंदगी के वाक़यात और उनसे रूनुमा होने वाली करामात को जमा किया गया है। और खुद फरमाते हैं कि जिस तरीके से इमामुल अंबिया नबी का मकाम नबियों में है, वैसे ही औलिया में गौसे आज़म है। अब गौसे आज़म को ये मर्तबा कैसे हासिल? आप फरमाते हैं कि आप एक मर्तबा सीढ़ी चढ़ रहे थे और सीढ़ी के ज़रिए छत पर जा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम लोग तो बगैर जीने के तो जा ही नहीं सकते, और जो लोग बगैर जीने के गए उनको भी लाइए, थोड़ा देख लिया जाए गए कैसे, ठीक है। तो बहरहाल गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जीने के ज़रिए से छत का सफ़र तय कर रहे थे। उसी दरमियान शैतान आया, अल्लाह अकबर। और शैतान कहीं भी कभी भी किसी भी भेद में आ सकता है, और कभी कभी तो बड़ी ऊंची टोपी लगा के आता है, और कभी कभी 10-10 मीटर के अमामे बांध के आता है। तो क्या पता चला कि सफ़ेद लिबास, बेहतरीन शेरवानी और बेहतरीन टोपी कमाल की नहीं है, बल्कि अगर वो गुदड़ी आधा ओढ़े हुए लिबास फटे हैं, लिबासों में पेबंद लगा है और दिल में इश्क़ रसूल है, वो हमारे लिए लायक था। बहुत खूब, बहुत खूब। वो हमारे लिए लायक इफ्तिखार है, क्यों ना उसके जिस्म पर पेबंद हो। बेशक, क्योंकि हमें गुदड़ी और शेरवानी नहीं, बल्कि दिलों में इश्क़ रसूल अगर है, क्योंकि यही इश्क़ रसूल जो है यही कामयाबी की ज़मानत है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फज़ल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने गिरामी, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उसी जीने पर रुक जाते हैं। शैतान ने क्या कहा था कि बस आप कितनी तिलावत कलाम इलाही करते हैं। गौसे पाक को जलाल आया, वो तो अल्लाह वाले थे, उनकी निगाहों का आलम क्या था कि निगाहे वली में तासीर देखी, वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। सुभान तो अल्लाह। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने जान लिया कि ये शैतान है, ये मक्कार और फरेब तज्ल देना चाहता। आपने कहा कि तू शैतान मालूम होगा। आप छत पर नहीं गए, बल्कि उसी जीने पर खड़े होकर, एक पाँव पर खड़े होकर पूरा कलाम इलाही की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके मामूलाती ज़िंदगी में बहुत खूब, बहुत कि रात भर आप कुरान पाक की तिलावत, नवाफिल जिक्र करने के बाद फिर जाकर अल्लाह ने ये मर्तबा, ये मुकाम अता फरमाया। बेशक हक है। आपको मालूम है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हदीम काबा में जब तशरीफ़ ले जाते हैं
کعبۃ شریف کے طواف کے لیے جب جاتے ہیں، جانے کے بعد طواف سے فارغ ہوتے ہیں، ہونے کے بعد آپ ایک جگہ پر مقام ابراہیم کے قریب آ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور ایسی ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے کہ جو زائرین تھے، جو طواف کر رہے تھے، انہوں نے اپنے طواف کو روک دیا۔ یہ کون اللہ کا بندہ ہے صحن حرم میں اس طریقے سے زار و قطار ہو رہا ہے؟ لوگوں نے دیکھا، ابھی پہچان نہیں پائے کیونکہ آپ نے جو احرام تھا اس کو بالکل آگے کر لیا، آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور زبان پر غوث اعظم کی کیا جاری تھا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی اس میں نصیحت پوشیدہ ہے، کتنا بڑا ہمارے لیے درد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم سب ان جملوں پر غوث اعظم کے عمل کر لیں تو شاید اللہ انہی کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ حتیم کعبہ کے احاطے میں تشریف فرما ہے، مقام ابراہیم کے پاس عرض کر رہے ہیں، مولا مجھے اس وقت جب اٹھانا میدان محشر میں، تو اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہو گئے ہوں تو مجھے آپ